بہت سارے آئیڈیاز ہم نے ڈسکس کیے. اب سکلز کے حوالے سے بات کی. سکلز ہم نے لے لی, سکلز ہم نے حاصل کر لی, لیکن اب ان سکلز کو حاصل کرنے کے بعد ایک اور سکل جو ہمیں چاہیے, اور وہ ہے بیچنے کی سکل. ہم اپنی ان سکلز کو کیسے بیچیں, کیسے مارکیٹ میں لے کر جائیں, اور کیا کر سکتے ہیں ہم. یہ جو اپنی سکل حاصل کرنے کے بعد بیچنے کا فن ہے, یہ فری لانسنگ کے انڈر آتا ہے. اور فری لانسنگ ہم اس کے بارے میں بہت یعنی ایک پلیٹ فارم کے حوالے سے بڑی اس کے اوپر بات کرتے آئے ہیں. فائیور اور اس کی ایگزامپلس دیتے رہے ہیں. وہ صرف ایگزامپلس کے لیے کوٹ کیا جاتا ہے. فری لانسنگ فائیور تک محدود نہیں ہے. فری لانسنگ ہوتی کیا ہے؟ بیسیکلی فری لانسنگ کا آسان اس کا جو لفظ جو ہے وہ یہ ہے سیلف امپلائڈ آف لائن دنیا میں جس کو کہتے ہیں, آن لائن دنیا میں اس کو فری لانسنگ بول دیتے ہیں. فری لانسر اپنی مختلف مارکیٹ پلیس کے اوپر جاتا ہے, جس میں فائیور جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں, اس کے علاوہ اپ ورک ہے, اس کے علاوہ ٹاپ ٹیلنٹ, اور اس طرح کی بہت ساری مارکیٹ پلیسز ہیں جو اسپیسیفک ہے اپنی اپنی نش کے ساتھ. فار ایگزامپل, اگر آپ گرافک ڈیزائننگ کے اندر ہیں تو گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے ایک خاص مارکیٹ پلیس ہے جہاں پہ جا کے آپ ڈیزائن بیچ سکتے ہیں. اگر آپ امیزون میں کہیں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں تو اس کے حوالے سے بھی ایک مارکیٹ پلیس ہے. اگر آپ ایک جنیرک قسم کا دیکھ رہے ہیں تو فائیور ایک جنیرک ہے, یہی وجہ ہے ہم فائیور کو ایکسپلور کرتے رہے ہیں. اپ ورک ایک ایسی مارکیٹ پلیس ہے جو فائیور ہی کی طرح کی ہے لیکن کام کرنے میں مختلف ہے. فائیور میں آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے اور اپ ورک میں آپ کلائنٹ کے پاس جاتے ہیں, یعنی وہاں پہ جابز لسٹ ہوتی ہیں اور وہاں پہ آپ جابز کے اوپر جاتے ہیں, اپنی ریلیونٹ جاب کو سرچ کرتے ہیں اور وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں. تو یہ مختلف پلیٹ فارمز جو ہیں مختلف انداز میں ورک کرتے ہیں. آپ کو ان پلیٹ فارمز کی ٹیکنیکلٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد کیسے پچ کرنا ہے, اپنی سروس کیسے سیل کرنی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے عام طور پہ آپ مارکیٹ میں جائیں اور جا کر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں اور آپ نے جا کے اپنی چیز سیل کرنی ہے. یا یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ کی مختلف دکانیں ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے کسٹمر گزر رہے ہیں اور آپ نے اپنی دکان کو ایسا رکھنا ہے کہ کسٹمر آپ کی دکان پہ آئے. یہ کرنے کے لیے وہ فری لانسنگ سکلز ہمیں چاہیے. اور اس کے لیے میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں, ایک فریز استعمال کرتا ہوں کہ بیچنا جو ہے وہ بیچنا, سیلنگ از ناٹ کنونسنگ سم ون ٹو بائی, بلکہ سیلنگ از ہیلپنگ. بیسیکلی آپ دوسروں کی جتنا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں گے کہ آپ نے ہیلپ کرنی ہے, آپ اتنے اچھے فری لانسر بنتے جائیں گے. وہ اس طرح کہ جب آپ دوسروں کی مدد کرنا چاہیں گے تو آپ دوسروں کے پرابلمس کو سالو کرنا چاہیں گے. جیسا کہ اگر فرض کریں آپ گرافک ڈیزائنر ہیں اور آپ ایک خاص چیز کے اندر کام کرتے ہیں اور وہ ہے امیجز کا بیک گراؤنڈ ریموو کرتے ہیں. اب آپ اس چیز کے اوپر ایکسپرٹ ہیں, یا پھر آپ سے سوشل میڈیا کی پوسٹ بناتے ہیں. تو اب وہ لوگ جن کو یہ پرابلم ہے کہ وہ ان کے پاس یا تو ٹائم نہیں ہے یا سوشل میڈیا کی پوسٹ بنانے کا ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح بنائی جاتی ہیں, کس طرح ڈیزائن کی جاتی ہیں, یہ پرابلم ہے. آپ نے لوگوں کا یہ پرابلم حل کرنا ہے اور اپنی پچ کو اس طرح رکھنا ہے. آپ اپنی گیگ لگائیں یا ایک پرپوزل اپ ورک پہ جا کے کسی کو سینڈ کریں. آپ نے اس کی ٹون کو ایسے رکھنا ہے جیسے آپ اس کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں, اور نیتاً بھی آپ یہی اندر سے چاہتے ہو کہ آپ اس کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, یہ صرف نا فائیور اور اپ ورک کی حد تک لمیٹڈ ہے. ان فیکٹ یہ ساری چیزیں آپ اپنے لنکڈ ان, فیس بک یا جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. کیسے؟ یہی مثال اگر میں لوں, اگر آپ سوشل میڈیا پوسٹ بنانے پہ ایکسپرٹ ہیں تو آپ لنکڈ ان پہ اپنا پیج بنائیں اور وہاں پہ ڈفرینٹ ایگزامپلس کے ساتھ آپ پوسٹ کرتے جائیں. آپ ڈفرینٹ پوسٹ بنائیں, اپنے لیے پوسٹ بنائیں, آپ کسی کی ایگزامپل لے کے پوسٹ بنا سکتے ہیں اور لنکڈ ان کے اوپر اس کو پوسٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنے سوشل میڈیا فیس بک کے اوپر آپ پوسٹ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں. اس سے کیا ہوگا, اس سے لوگ آپ کی طرف آئیں گے, لوگ دیکھیں گے اچھا کہ یہ شخص جو ہے بڑی زبردست پوسٹ بناتا ہے, اس کے پاس تو یعنی اس نے یہ پوسٹ بنائی ہے. اور اسی میں پھر آپ کیا کریں گے, آپ لوگوں سے کہیں گے کہ اگر آپ کو یہ پرابلم ہے تو میں اس کا سلوشن بھی پرووائڈ کر کے دے سکتا ہوں. تو لوگ کہیں گے اچھا کہ یہ اس بندے کے پاس یہ سلوشن بھی ہے. آپ نہ صرف یہ کر رہے ہوں گے بلکہ آپ لوگوں کو بتا بھی رہے ہوں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اچھی پوسٹ ہو تو اس میں یہ چیز ہونی چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی پوسٹ جو ہے وہ فیل نہ ہو تو یہ چیزیں آپ کو اس کے اندر نہیں رکھنی چاہیے. ڈوز اینڈ ڈونٹس اس طرح کی آپ کے پیج کے اوپر پوسٹ ہوں گی. جب کوئی باہر سے آئے گا تو اس کو آپ کو سیل نہیں کرنا پڑے گا, بلکہ وہ دیکھ رہا ہوگا کہ آپ کو ڈوز کا بھی پتہ ہے اور ڈونٹس کا بھی پتہ ہے.
ایون آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اپنی پوسٹ کے تھرو کہ کس طرح کی پوسٹ ہونی چاہیے. ایک ٹرسٹ بلڈ ہو جائے گا. جب ٹرسٹ بلڈ ہو جائے گا تو وہاں سے آپ کو کلائنٹ آنا شروع ہو جائیں گے. یہی کام فیس بک پہ، لنکڈ ان پہ، ہر جگہ ہو سکتا ہے. اور یہ ہیبٹ ڈیولپ جب آپ کی ہو جائے گی تو اپ ورک کے اوپر پرپوزل سینڈ کرتے وقت بھی آپ اسی انداز میں، اسی ٹون میں اپنا پرپوزل سبمٹ کروائیں گے. تو اس طرح ایک سکل جو آپ کو آتی ہے ڈیزائننگ کی، رائٹنگ کی یا کسی بھی چیز کی ہے، اور دوسری سکل اس کو فری لانس کرنا، اس کو بیچنا. تو یہ دو یعنی نیکسٹ اسٹیپ سکل سیکھنے کے بعد آپ کا جو ہے وہ یہ فری لانسنگ کی طرف کا ہونا چاہیے. یا پھر آپ کہیں پہ جاب جا کے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ نے آن لائن سکل سیکھی اور کچھ عرصہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ 1 2 3 سال آپ کا ٹارگٹ ہے کہیں جاب کریں، اور اس کے بعد پھر آپ فری لانسنگ کی طرف آئیں گے اور بزنس کی طرف جائیں گے. تو یہ بھی ایک بالکل ایک مناسب وے ہو سکتا ہے اگر آپ کے نزدیک یہ بہتر ہے. اگر آپ کے قریب کوئی ایسی اپرچونٹی ہے جہاں پہ فزیکل آپ جا سکیں تو اس کے لیے اوبویسلی فری لانسنگ پھر آپ کو فوراً سے نہیں سیکھنے کی ضرورت، بلکہ آپ کو پھر انٹرویو ٹائپ یعنی انٹرویو، سی وی، یہ اسکل سیکھنے کی ضرورت ہوگی جہاں پہ آپ وہ اسکل سیکھیں گے، جا کے انٹرویو دیں گے اور وہاں پہ جاب کے لیے. اور اگر آپ بزنس کی طرف بالکل جانا چاہتے ہیں، اپنا بزنس، تو آف کورس آپ کو بزنس مائنڈ سیٹ چاہیے، بزنس ایکیومن چاہیے. اور اس کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک فریز میں استعمال کرتا ہوں، جرنی فرام فری لانسنگ ٹو یور اون بزنس. تو وہ ایک پورا جرنی ہے فری لانسنگ سے بزنس کی طرف کا. تو وہ اس کے تھرو جائیں گے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. ہوپ کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ نیکسٹ آپ نے کون سے اسٹیپ لینے ہیں، اور یہ اسکل فری لانسنگ کی طرف جانا اور یہ اسکل سیکھنا کیوں ضروری ہے.